الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا. دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. دین کی بنیاد پر ملنا، دین کی بنیاد پر جمع ہونا، دین کی بنیاد پر بیٹھنا، الگ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ان مردوں پر واجب ہو گئی اور ان خواتین پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا اور آپس میں ملنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے ہوتا ہے. ہمارا ملنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہے. ہمارا بیٹھنا اور دین کی بات کو سننا اور دین کی بات کو سنانا پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے ہے. ہمارے تبلیغ کے 6 نمبروں میں ایک نمبر ہے اخلاص نیت. ہمارے عمل میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے بخاری شریف، اس میں جو پہلی حدیث لکھی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیتوں کو بنا کر ہمیں ہمیشہ بیٹھنا چاہیے. بہت سی مستورات بدنیت تو نہیں ہوتی لیکن بے نیت بیٹھتی ہیں کہ چلو صرف اللہ کے دین کی بات کو سن لیں گے کافی ہو جائے گا، بلکہ جتنی نیتیں بڑی ہو سکتی اتنی نیتوں کو بڑی بناوے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندیوں کی نیتوں کے ساتھ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندیوں کے گمان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور اللہ تعالیٰ کی نیک بندیاں جن چیزوں کا فیصلہ کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو آسمان سے اتارتے ہیں. ہم جن چیزوں کو طے کرے گی اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. اپنی نیتوں کو بناوے کہ اللہ کے دین کی بات کو سننے کے بعد ہماری زندگیاں دین کی پابند بنانی ہیں، اپنی زندگیوں کو سنتوں پر چلانی ہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان کا کلمہ ہے، جو اسلام کا کلمہ ہے، ایک کلمہ ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اترنا ہے. جب لا الہ الا اللہ جب دل میں اتر جاتا ہے تو محمد رسول اللہ جسم پر ظاہر ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ جب دل کے اندر اتر جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ ہماری ایمانیات میں، ہماری عبادات میں، ہماری معاشرت میں، ہماری اخلاقیات میں، ہماری معاملات میں چمکتا بھی ہیں اور دمکتا بھی ہیں. ہماری زندگی بتائے گی یہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کر رہی ہے، اللہ کے نبی کی شریعت کو فالو کر رہی ہے. اور نمونہ دنیا کی ماڈرن عورتوں کو نہیں بناتی بلکہ نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بنا رہی ہے اور نمونہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو بنا رہی ہے.
نمونہ صحابیات کو بنا رہی ہے، نمونہ تابعین کی عورتوں کو اور تابعین کی خواتین کو نمونہ بنا رہی ہے، اللہ کے نیک بندیوں کو نمونہ بنا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے تو ہماری زندگیاں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایمان والے بندوں کو، ایمان والی بندیوں کو فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد کے لیے مناسب ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنے سینے میں اتارا ہو، اور کسی مومن عورت کے لیے مناسب نہیں جس کے سینے میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے دل میں اتر چکا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے سامنے، اللہ کے نبی کی شریعت کے سامنے اپنی رائے کو پیش کرے، اپنی منمانی زندگی کو گزارے، حیوانی زندگی گزارے، اپنے خواہشات کو اللہ کے نبی کے طریقوں پر غالب کرے۔ اور جو عورت اگر ایسا کرے گی، مرد یا عورت جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گی یا اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گی، اللہ کے حکموں کو گھروں سے نکالے گی، اپنی زندگیوں سے نکالے گی، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنے گھروں سے نکالے گی، اپنے زندگیوں سے نکالے گی، اللہ فرماتے فقط ضل ضلالا مبینہ، وہ عورت صریح گمراہی میں ہے، وہ عورت بالکل اوپن گمراہی میں ہے، اس کا ظاہر بھی گمراہ ہے اور اس کا باطن بھی گمراہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کی مستحق ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مستورات کے اندر بھی خطاب فرمایا کرتے تھے۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشہ بندی دامت برکات نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے سامنے تو روزانہ خطاب فرماتے تھے اور صحابہ کو قیمتی نصیحتیں پیش کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے اور ان کے دلوں کو جگاتے تھے اور ان کے دل کی ضمیروں کو بیدار کرتے تھے۔ لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ بدھ کے دن میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خواتین کے سامنے بھی اللہ کی دین کی بات کرتے تھے، خواتین کو خواتین کے لائن کے فضائل، مستورات کی کیا کیا ذمہ داری ہیں، شریعت مستورات کے بارے میں کیا کہتی ہے، ان کی زندگیاں کتنی قیمتی ہیں، عورتوں کو کیا کرنا ہے، یہ تمام کی تمام باتیں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فضائل کی روشنی کے اندر بھی باتیں بتاتے تھے، مسائل کی روشنی کے اندر بھی باتیں بتاتے تھے، اور عورتوں کی جتنی باتیں ہوتی تھی ساری کی ساری باتیں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابیات کے سامنے کھولتے تھے۔ میری بہنوں، جب ہمارے سامنے اللہ کی بات آتی ہے اور اللہ کے رسول کی بات آتی ہے تو ہمارے دل بیدار ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں کی ضمیریں جاگ جاتی ہیں، ہمارے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ دین کے مذاکرے کیا کرو، دین کی باتوں کی یاد دہانی کیا کرو، کہ دین کی باتوں کا مذاکرہ کرنا اور دین کی باتوں کی یاد دہانی کرنا ایمان والے مردوں کو بھی نفع دیتا ہے اور ایمان والی عورتوں کو بھی نفع دیتا ہے۔ آج گناہ کرتے کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے، اللہ کے غیر کو بولتے بولتے اور مادیت کو بولتے بولتے اور مادیت کو سنتے سنتے ہمارے دل میں اندھیرا آ چکا ہے، ہماری دل اندھیر نگری بن چکا ہے۔ ارے میری بہنوں، آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے۔ مصنوعی کہے گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر دل کے اندر ویرانی ہے۔ لباس ہمارے زرق برق ہے، پر دل کے اندر خاک آلود ہے۔ اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں۔ اوپر تو خوشیوں کے سامان ہے اور اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں۔ اوپر سے خوشحال، اندر سے بدحال۔ یہ اندر سے بدحال کیوں ہے؟ ہمارا دل اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے ہمارے دل میں اندھیرا آ چکا ہے۔ اللہ کی محبت دلوں سے نکل چکی ہے، اللہ کے رسول کی محبت دلوں سے نکل چکی ہے، دلوں سے ایمان کا نور نکل چکا ہے۔ گناہ کرتے کرتے کالے کالے نقطے ہمارے دلوں میں نہیں، بلکہ ہمارا پورا دل اندھیرا بن چکا ہے۔ رات کے اندھیروں سے زیادہ ہمارا دل اندھیرا بن چکا ہے، ہمارے دل میں ظلمات پیوست ہو چکی ہیں۔ اللہ کی دین کی بات کے سننے کی بنیاد پر دل زندہ ہو جاتے ہیں،
جس طریقے پر ایک سنگلاخ زمین ہوتی ہے، زمینیں جب سخت ہو جاتی ہیں اور موسلا دار بارشیں جب زمینوں پر برستی ہیں تو زمینیں نرم ہو جاتی ہیں، جب زمینیں نرم ہو جاتی ہیں پھر زمینیں پھٹ جاتی ہیں، اندر سے زمینیں فصلیں اگاتی ہیں، کھیتیاں اگاتی ہیں، سبزہ اگاتی ہیں، پھر کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، سبزہ لہلہانے لگتا ہے، کسان کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، پھر کھیتی پر غلہ آتا ہے، پھل آتے ہیں، فروٹ آتے ہیں، متاعا لکم ولانعامکم، انسانوں کی زندگی کا سامان تیار ہو جاتا ہے، جانوروں کی زندگی کا سامان تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے پر میری بہنوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں اور قرآن کی باتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں اور بزرگوں کی باتیں جب ہمارے دلوں پر پڑتی ہیں، ہمارے دلوں کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ جب دلوں کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں تو پھر دل نرم ہو جاتے ہیں اور دل میں ایمان کا نور داخل ہوتا ہے، عمل کا نور داخل ہوتا ہے، پھر ہمارے دل اندر سے پکے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب دل کو بناتے ہیں، جب دل بن جاتے ہیں تو ہمارے اندر سے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں، ہمارے اندر سے یقین ظاہر ہوتا ہے، دلوں میں یقین بنتا ہے، دلوں میں توکل بنتا ہے، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، ہماری زندگی اخلاق والی بنتی ہے، ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے، ہمارا لین دین صحیح ہو جاتا ہے، ہمارے معاملات صحیح ہو جاتے ہیں، ہمارا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چلا جاتا ہے۔ ہم کو دیکھ کر کتنی عورتوں کو سایہ ملتا ہے، کتنی عورتوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، ہماری طرح زندگی گزارنے کی شوقین بن جاتی ہے جب ہمارا دل بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ کلام اللہ کی آیت کو تلاوت فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کا نور داخل ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو نشانی کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، جب لا الہ الا اللہ اور ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی پہلی علامت یہ زندگی میں ظاہر ہوتی ہے، التجاف عن دار الغرور، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، والانابۃ الی دار الخلود، اور فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلی علامت بتائی، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج میری بہنوں، دنیا کی محبت میں اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دنیا کی محبت ہمارے دل کا مرکز بن چکا ہے، ہمارے دلوں کی جگہ بن چکی ہے۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت تمام بڑے بڑے گناہوں کی جڑ ہیں۔ سارے کے سارے گناہ جو ظاہر ہوتے ہیں یہ دنیا کی محبت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ دنیا کی محبت کی بنیاد پر ہمارے گھروں سے حلال ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ زندگی خواہشات والی بن گئی، زندگی فیشن پرستی والی بن گئی، زندگی عیاشی والی بن گئی، زندگیوں سے سادگی نکل گئی، زندگیوں سے خوبصورتی نکل گئی۔ جب زندگی سادہ نہیں رہتی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بہت بڑے صحابی، امام العلماء والفقہاء حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جب آپ نے یمن اللہ کے دین کی محنت پہ روانہ فرمایا تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عجیب عجیب باتیں ان کے سامنے ہدایات کی باتیں فرمائیں۔ یہ معاذ بن جبل یہ مدینے کے بڑے مفتی تھے، مدینے کے بڑے عالم تھے۔ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ کل قیامت کے دن علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کے راستے میں اردن میں، جارڈن میں جبل غوری پر ان کی قبر ہے۔ جب یمن جا رہے تھے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے تو آپ نے فرمایا، یا معاذ ایاک والتنعم، یہ معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن میری بہنوں، جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو زندگی سے سادگی نکل جاتی ہے، زندگی میں عیش آ جاتا ہے، خواہشات والی زندگی گزارنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے کپڑوں میں، ہمارے لباس میں، ہمارے جیون میں جب سادگی نکل جاتی ہے، ہمارے گھروں میں فیشن داخل ہو جاتی ہے، عیش پرستی جب داخل ہو جاتی ہے تو نہ حلال کی فکر ہوتی ہے نہ حرام کی فکر ہوتی ہے۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ حلال روزی اختیار کرو، حلال روزی کھانے کی بنیاد پر
بدن میں عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیوں کی جماعت آپ پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ نیک عمل کے کرنے کی توفیق، نماز کے پڑھنے کی لذت، قرآن کریم کے پڑھنے کی لذت، اللہ کی یاد کے کرنے میں مزہ، اللہ کے ذکر کرنے میں لذت اسی وقت پیدا ہوگی جب ہمارے گھروں میں حلال کا کھانا پکے گا، ہمارے شوہروں کی کمائی حلال کی ہوگی۔ ارے میری بہنوں، آج مرد تو مرد، عورتیں بھی حرام کا شکار بن چکی ہیں۔ لونے عورتوں نے لینا شروع کر دی ہیں۔ سود میں ہم نے ہمارا ہاتھ ڈال دیا ہے۔ ہمارے بچے حرام کھا رہے ہیں، حرام کی کمائی ہمارے گھروں میں آ رہی ہے۔ حضرت الیاس فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ کی علیہ کہ لقمہ سمندر ہے، خیالات بوتی ہے، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے۔ اگر لقمہ حلال کا ہے، ہمارا آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، ہماری زبان کا بولنا صحیح ہوگا، ہمارا کانوں کا سننا صحیح ہوگا، ہمارا ہاتھوں کا پکڑنا صحیح ہوگا، ہمارے دماغ کے خیالات نیکی والے بنیں گے، ہمارا دل خیر کی باتوں کو سوچے گا، ہمارے پیر نیک مجلسوں کی طرف جائیں گے، تعلیم کے حلقوں میں ہمارے پیر جائیں گے، اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے ہماری چلت فرت ہوگی۔ لیکن میری بہنوں، جب لقمہ حرام کا ہو جاتا ہے، جب مرد کا ہاتھ سود میں پڑتا ہے، بیاج میں پڑتا ہے، لون میں پڑتا ہے، غیر مسلم مرد آ کر ہمیں دنیا کی محبت کی بنیاد پر ہمارے سامنے یہ کرتے ہیں اگر تم اتنا یہ چیز دو ہم تم کو بدلے میں اتنا دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حرام کے بارے میں اتنا فرمایا کہ حرام کھانے والا، سود کا لین دین کرنے والا مرد، سود کا لین دین کرنے والی عورت، سودی معاملات لکھنے والا مرد، سودی معاملات لکھنے والی عورت، سود کی ترغیب دینے والی عورت اور سود پر چڑھانے والی عورت پر 8 قسم کی عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فٹکار ہے۔ اور ایک جگہ پر میں نے پڑھا کہ وہ ایسی عورت، ایسا مرد 40 سال کے بعد مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معمر کا قول لکھا ہے کہ جن کے گھروں میں سود آتا ہے، جن کے گھروں میں حرام کمائی آتی ہیں، ان کی زندگی کی انتہا 40 سال ہیں۔ سود کے پیسوں سے گھر کی منڈیوں کو چلانے والی، گھر کے بازار کو گرم کرنے والی، اپنے بچوں کو کھانا کھلانے والی 40 سال کے بعد ایسی غریب بن جاتی ہے، ایسی فقیرن بن جاتی ہیں، ایسی بھکارن بن جاتی ہیں کہ حسن پار کی گلیوں میں مانگنے والا فقیر اور مانگنے والی فقیرن اتنی فقیر نہیں ہوتی۔ سود میں ہاتھ ڈالنے والی، لونوں میں ہاتھ ڈالنے والی، اللہ کی نافرمانی کرنے والی اور اپنے بچوں کو حرام کے لقمے کھلانے والی عورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل بن جاتی ہے، معاشرے میں اور سوسائٹی میں اس کی عزت و ناموس پامال ہو جاتی ہے، اس کی عزت برباد ہو جاتی ہے۔ میری بہنوں، حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ حلال لقمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حلال کے کھانے کی ترغیب دے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں کہ میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے، تو آپ نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنے کھانے کو حلال کر لو اور اپنی روزی کو حلال کر دو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ تمہارے دل کی آہیں اللہ آسمانوں پر سنے گا، تمہارے دل کی باتیں اللہ تعالیٰ عرش پر سن کر اللہ تمہارے خیر کے فیصلے کرے گا۔ میری بہنوں، میرے نبی نے فرمایا اگر ایک لقمہ بھی حرام کا ہمارے پیٹ میں داخل ہوا، 40 دن کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا، 40 دن کی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ بخاری شریف کی روایت، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اللہ طیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو پاکیزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ روزی کو قبول کرتا ہے، لا يقبل الا طیبا، اللہ حرام کو قبول نہیں کرتا۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والی عورتوں، ایمان والے مردوں، ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ روزی کھاؤ۔ رزق ہم دیتے ہیں، روزی اللہ دیتا ہے۔ ہمارا یقین ہو کہ لون کی وجہ سے پیسے نہیں بڑھتے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتی ہیں ہم کسی کو 100 روپیہ صدقہ کرتی ہیں، 1000 روپیہ صدقہ کرتی ہیں
تو ہمارا مال کم ہوتا ہے، یہ ہمارا ظاہر دکھتا ہے۔ قرآن تو یوں کہتا ہے اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو اللہ مٹاتا ہے۔ سود میں دکھتا ہے ہمارے 2 کے 5 آ رہے ہیں، 10 کے 15 آ رہے ہیں، 15 کے 20 آ رہے ہیں، ظاہر میں ہم کو آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن اتنی بڑی نحوست بھری ہوئی ہے، سود میں اتنی گندگی بھری ہوئی ہے، اللہ کی لعنت اتنی بھری ہوئی ہے، خاندان کے خاندان مٹ جاتے ہیں، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، زندگیاں پامال ہو جاتی ہیں، عزتیں تولی جاتی ہیں۔ ارے میری بہنوں، اللہ کے واسطے اپنے شوہروں کو سمجھاؤ۔ ہمارے اسلاف میں ہمارے بزرگوں کی عورتوں کا معمول تھا، جب شوہر گھر سے نکلتا تھا تو گھر سے نکلنے کے بعد عورتیں اپنے شوہروں کو دروازوں پر چھوڑنے کے لیے آتی تھی اور فرماتی، مصلی پر ہوتی اشراق کی نماز پڑھتی تھی، اور اشراق کی نماز کے پڑھنے کے بعد اب مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے شوہر کو گھر سے روانہ فرماتی، اور روانہ ہونے کے بعد دعا دیتی، یوں کہتی اللہ تمہاری روزی میں برکت عطا فرماوے۔ پھر یہ جملہ فرماتی، اتق اللہ فینا، اے میرے پیارے شوہر، آپ بزنس کرنے جا رہے ہو، آپ تجارت کرنے جا رہے ہو، آپ مزدوری کرنے جا رہے ہو، آپ آٹو چلانے جا رہے ہو، لیکن اے میرے پیارے شوہر، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کوئی حرام کا ٹکڑا، حرام کا پیسہ ہمارے گھر میں نہ آ جاوے، ہمیں حرام کا لقمہ مت کھلانا۔ ایسی دیندار خواتین گزری ہیں، ایسی نیک عورتیں گزری ہیں، 1 روپے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کوئی حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ کی غذا بن جاوے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس مرد کی غذا، جس عورت کی غذا حرام روزی ہو جاوے اور حرام روزی کی بنیاد پر ان کا بدن پرورش پاوے، تو میرے نبی نے کہا النار اولا بہ، النار اولا بہ، النار اولا بہ، سلگتی جہنم اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، جہنم کا ٹکڑا اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ ایسا مرد بھی جہنم کی آگ میں جاوے گا، ایسی عورت بھی جہنم کی آگ میں جاوے گی۔ اس سے میری بہنوں، زندگی میں حلال ہوگا۔ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو حرام گھس جاتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے تو زندگی حلال والی بن جاتی ہے، ہمارا بول بھی حلال ہوتا ہے، ہمارا سننا بھی حلال ہوتا ہے، ہمارا دیکھنا بھی حلال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایسا معاشرہ بنایا تھا، مدینہ منورہ کا ایسا خوبصورت معاشرہ تھا، اگر کوئی مرد یا عورت، اگر مدینہ منورہ میں اگر کوئی مرد مسجد میں 2 دن آتا، یا کوئی عورت کہ جس صحابیہ کے گھر پر مہمان بن کے آتی تو 2 دن کا اتنا بڑا اثر لیتی تھی، اپنی زندگی کو بدل دیتی تھی۔ ان کی زندگیاں ان کے گھر کے ماحول کو دیکھ کر، ان کے گھر کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے گھر کی عبادات کو دیکھ کر، ان کے گھر کی روزی کو دیکھ کر، ان کے گھر کی سادگی کو دیکھ کر زندگیاں بدل جاتی تھی اور زندگیاں چینج ہو جاتی تھی۔ یہ مدینہ منورہ کا حسن معاشرہ تھا۔ میری بہنوں، ایمان بنانے کی کوشش کرو، ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے سب سے بڑی چیز ایمان ہے، اور ایمان نام یقین و تقوی کا، ہمارے دل میں اللہ کا یقین پیدا ہو جائے کہ روزی سود سے نہیں بڑھتی، روزی تو میرا اللہ دیتا ہے، اور روزی ملتی ہے نماز کی پابندی پر، روزی ملتی ہے نماز کی پابندی پر۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر کہا، جب کوئی صحابیہ یا کوئی صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے، کہتے یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں کھانے کا فاقہ ہے، ہمارے گھر میں تنگی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان کو نماز کے پڑھنے کی ترغیب دیتے کہ نماز پڑھو، کہ نماز کی پابندی پر، اچھی طریقے پر نماز پڑھنے پر، آج ہماری نماز عادت والی نماز ہے، ہماری نماز موبائل کی سوئچ آن کی طرح ہے، یا گھر میں سوئچ آن کیا لائٹ چالو ہو گئی، سوئچ بند کر دیا لائٹ بند ہو گئی، سوئچ آن کیا تکبیر شروع ہو گئی اور سلام پھر جاتا ہے، رکوع میں کیا پڑا یہ پتہ نہیں، نہ رکوع اللہ کے لیے ہوا، نہ سجدہ اللہ کے لیے ہوا، نہ ہمارا قیام اللہ کے لیے ہوا، نہ ہمارا جلسہ اللہ کے لیے ہوا۔ سورہ فاتحہ پڑھی لیکن اللہ کا استحضار نہیں، ثنا پڑھی اللہ کا استحضار نہیں، رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھا اللہ کا نام لے کر بھی اللہ کا استحضار نہیں، التحیات للہ پڑھا تو بھی اللہ کا استحضار نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ کا نام لیا تب بھی اللہ کا استحضار نہیں،
اللہ کے ذکر والی نماز نہیں، اللہ کے دھیان والی نماز نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کی یاد آ جائے، نماز پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا ان کا بھتیجا فرماتا ہے کہ تہجد کے وقت میں اپنی پھوپھی جان کو ملنے گیا، اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے بچے تہجد کے پابند تھے، وہ ایسا معاشرہ بنایا تھا، ایسا رہن سہن تھا، راتوں کو جلدی سونے کا معمول تھا، عورتیں بھی راتوں کو جلدی سو جاتی تھی، مرد بھی رات کو جلدی سو جاتے تھے، جوان لڑکے راتوں کو جلدی سو جاتے تھے، جوان لڑکیاں راتوں کو جلدی سو جاتی تھی، اپنے بستروں پر بیٹھ کر اپنے معمولات کو پورا کر کے سو جاتے تھے۔ اس کے بعد جب تہجد کا وقت ہوتا تھا تو گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے، ایک طرف ماں رو رہی ہیں، ایک طرف ابو رو رہے ہیں، ایک طرف گھر کے بچے رو رہے ہیں۔ تہجد میں گھر کے چراغ روشن ہو جاتے تھے، اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کے سامنے رونا ہوتا تھا، اللہ کے سامنے آہیں نکلتی تھی۔ ارے میری بہنوں، جب مائیں راتوں کو روتی ہیں اللہ اولادوں کو ولی بناتا ہے، جب باپ راتوں کو روتا ہے اللہ گھر میں دین کو جگاتے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھتیجا ان کے گھر پر پہنچا، دیکھا پورا مصلی بھیگا ہوا ہے، کہا پھوپھی جان یہاں تم نے وضو کیا ہے، تمہارا پورا مصلی بھیگا ہوا ہے۔ فرمایا بھتیجے یہ وضو کا پانی نہیں ہے، یہ تو رابعہ کے آنکھوں کے آنسو کی برسات ہے، جو اللہ کے خوف سے رابعہ کی آنکھوں سے نکلے ہیں۔ ایسی بہنیں دنیا میں گزری ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی پر اللہ تمہارے رزق کا انتظام کرے گا، اللہ تمہارے گھر کی غریبی کو دور کرے گا۔ پھر دلیل کے طور پر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ آیت فرماتے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، گھر کے بچے نمازی بنے، گھر کے جوان لڑکے نمازی بنے، گھر کے بڑے بھی نمازی بنے، گھر کی بوڑھی عورتیں بھی نمازی بنے۔ پھر اللہ نے کہا ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے بلکہ روزی تو ہم دیں گے۔ نماز کی بنیاد پر اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے کہ جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روزی تو ہم تم کو نیک عمل کی بنیاد پر دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کا ہوگا۔ میری بہنوں زندگی میں ایمان کو پیدا کرو، دل میں اللہ کا یقین پیدا ہو جائے، سب کچھ دینے والا میرا اللہ ہے۔ ایمان نام ہے یقین و تقوی کا، کہ دل میں اللہ کا یقین پیدا ہو جائے، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ میں گناہ نہیں کر سکتی، دل میں تقوی۔ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جتنا ہمارا یقین مضبوط بنے گا اتنا دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ جس کا یقین ہوتا ہے اس کا ڈر دل میں ہوتا ہے۔ بچوں کے دل میں باپ کا یقین ہوتا ہے کہ باپ کھلاتا ہے، باپ پلاتا ہے، تو بچے باپ سے ڈرتے ہیں۔ جس کا یقین ہوگا اس کا ڈر ہوگا۔ شیر کا یقین ہوتا ہے کہ شیر پھاڑتا ہے، شیر کاٹتا ہے اور شیر پھاڑ کھا جاتا ہے، تو شیر کا ڈر دل میں ہوتا ہے۔ سانپ کے بارے میں یقین ہے کہ سانپ ڈستا ہے تو سانپ کا ڈر دل میں ہوتا ہے۔ خدا کرے میرے اور آپ کے دل میں دنیا کی تمام مخلوقات کا ڈر نکل کر ایک اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے۔ رات کے اندھیروں میں اللہ کا ڈر، میرا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے میری بہنوں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، ابھی جہرو بھی، آہستہ بولو تو بھی اللہ سنتا ہے، زور سے بولو تو بھی اللہ سنتا ہے۔ وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، دل میں کون سا ارادہ آیا، نیکی کا ارادہ آیا یا برائی کا ارادہ آیا، اللہ کو ہمارے ارادے کا پتہ ہے۔ وَأَخْفَى، ابھی تک ہمارے دل میں کوئی ارادہ نہیں آیا، مستقبل میں کون سا ارادہ میرے دل میں آئے گا، گناہ کا آئے گا یا نیکی کا آئے گا، اس ارادے پر بھی اللہ کی پکڑ ہے۔ میں اور آپ کا واسطہ اس اللہ سے ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ، آسمانوں کا بادشاہ، زمینوں کا بادشاہ، جو آسمان کے اوپر کو جانے، جو آسمان کے نیچے کو جانے۔ ان ربک لبالمرصاد، میرا بندہ میرا اللہ اپنی بندیوں کو، اپنے بندوں کو گھات لگا کر دیکھ رہا ہے۔ مرصاد بولتے شکاری جب شکار کو کرتا ہے اس کی پلک بھی نہیں جھپکتی، اس کی کیفیت کو عربی میں مرصاد کہا جاتا ہے۔
پروردگار عالم اپنی بندیوں کو اور اپنے بندوں کو اس سے بھی زیادہ باریک باریک چیزوں کو دیکھتا ہے۔ میری بندی تیری نظر کہاں جا رہی ہے؟ تو بازار میں کہاں دیکھتی ہے؟ تو موبائل سے کس سے چیٹنگ کر رہی ہے؟ تیرے شوہر کو پتہ نہیں تیرا شوہر سو چکا ہے، تو موبائل میں کس سے بات کرتی ہے؟ تو شوہر کے حق میں خیانت کرتی ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، جب تمہارا شوہر گھر میں داخل ہوئے، ہنستے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے گھر کے کام کاج کو چھوڑ کر، یہاں تک علماء فقہا نے لکھا ہے اپنے بچے کو بھی چھوڑ کر اپنے شوہر کا ہنستے چہرے کے ساتھ استقبال کرے، ویلکم کرے، ان کے ہاتھ میں اگر کوئی تھیلی ہے، کوئی بیگ ہے، ان کی تھیلی کو لے لے، گرمی کا موسم ہے ٹھنڈا پانی ان کے ہاتھ میں دے، اگر سردی کا موسم ہے تو سادہ پانی ان کے ہاتھ میں دے، ان کو اچھی جگہ پر بٹھاوے۔ ارے میری بہنوں، شوہر کے دل جتنے کے یہ اسباب ہوتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر گھر سے نکل جاوے تو گھر سے نکلنے کے بعد عورت کی ذمہ داری ہے، شوہر کی بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی مال کی حفاظت کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنی ماں کو دینا جائز نہیں ہے، اپنی سگی بہن کو دینا جائز نہیں ہے، اپنے سگے بھائی کو دینا جائز نہیں ہے۔ شوہر کے مال میں خرچ کرنا ہو، اپنے شوہر کی اجازت ضروری ہے، بلکہ شوہر کی رضامندی، اجازت کے بعد رضامندی بھی ضروری ہے۔ شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، اگر کسی کو ادھار پیسے بھی دینا ہو، شوہر کو پوچھے بغیر علماء نے کہا یہ نہیں دے سکتی۔ شوہر کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری عورت کی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی عورت کی ہے۔ کتنا تھک کر گھر پر آتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسماء بنت یزید آئی، اور ایک روایت میں حضرت زینب آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمام صحابیات کی نمائندہ بن کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں، میری وہی رائے ہے جو ان کی رائے تھی، میں وہی کہنے آئی جو انہوں نے مجھے کہا ہے۔ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر تو ہم سے اجر میں آگے بڑھ گئے، وہ تو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتے ہیں، وہ تو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں جا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعتوں کے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، بہت بڑا اجر میں آگے بڑھ گئے۔ یا رسول اللہ، ہم اجر میں پیچھے ہو جائے گی۔ اس زمانے کی عورتوں کو نیکی میں آگے بڑھنے کا کتنا شوق تھا کہ مرد نیکی میں آگے بڑھ جائیں گے تو آخرت میں جنت میں ہم ان کے پیچھے رہ جائے گی، وہ درجات میں ہم سے آگے ہوں گے، ہم درجات میں ان سے پیچھے ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، اس عورت نے کتنا قیمتی سوال کیا ہے، یہ عقل مند عورت ہی کر سکتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، سن میری بہن، اپنی شوہر کی رضامندی کرنا اور اپنی شوہر کی خدمت کرنا اور اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کو نہ چھوڑنا اور اپنے شوہر کی وفاداری کا ثبوت دینا۔ اگر تم نے اتنا سارا عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شوہروں کو جتنا اجر دے گا، ان کے عمل کرنے کی بنیاد پر پروردگار عالم تم کو گھر بیٹھے بیٹھے اجر دے گا۔ یہ عورت اتنی خوش ہوئی، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتی پڑھتی اپنے اپنے گھر پر واپس لوٹ گئی۔ میری بہنوں، ہم غلط چیٹنگ نہ کریں۔ عورتوں کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ شریف خاندان کی عورتیں اپنی شوہر کی موجودگی میں جب گھر کے موبائل پر کوئی فون آتا ہے اور پتہ ہے اجنبی فون ہے، عورت کبھی فون کو ریسیو نہیں کرتی، اپنے شوہر کے ہاتھ میں فون تھماتی ہیں، یہ فون تم اٹھا لو، کس کا فون ہے؟ ہاں، اگر اس پر کسی کا نام لکھا ہوا ہے کہ میری بہن کا فون ہے یا میری نند کا فون ہے یا میری ساس کا فون ہے یا میری پڑوسی عورت کا فون ہے تو ٹھیک ہے، لیکن شریف خاندان کی عورتیں جلدی سے فون کو ریسیو نہیں کیا کرتی۔ غیر محرم مردوں سے بات کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ضرورت کے درجے میں بات کرنے کی گنجائش ہے، بات کرنے کی اجازت ہے، بلکہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے صحابہ کو فرما دو، ازواج مطہرات جو اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، پاک بیویاں ہیں، ہماری تو مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تو ہماری مائیں ہیں۔ ایسی پاک دامن عورتیں دنیا میں کہیں نہیں ہیں، نہ چشم فلک نے دیکھا، نہ زمین نے بتایا۔ اتنی پاک دامن عورتیں اور اتنی پاک مقدس صحابہ کی جماعت کو اللہ کہہ رہا ہے،
اگر تمہیں کسی ضرورت کے لیے ازواج مطہرات سے، اللہ کے نبی کی بیویوں سے اگر کوئی سوال کرنے کی ضرورت پڑے تو پردے سے سوال کرو، تمہارا آمنا سامنا نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی مقدس جماعت کو کہہ رہا ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تم پردے کے پیچھے سے پوچھو، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، کیا آگے کی بات فرمائی، تمہارے دلوں کی پاکیزگی اس میں ہے اور ان ازواج مطہرات کی دلوں کی پاکیزگی اس میں ہے کہ تم بغیر پردے کے بات مت کرو۔ اگر ضرورت کے درجے میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا کوئی کام کی بات کرنی ہے تو تمہارا آمنا سامنا بالکل نہ ہو، اس میں تمہارا دل بھی پاک رہے گا، ازواج مطہرات کا دل بھی پاک رہے گا۔ میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ و صحابیات کو یہ آیت بھیج کر ہم کو بتایا ہے ہم کس سے بات کر سکتے ہیں، ہماری آواز کہاں اونچی ہوگی، ہماری آواز کتنی نیچی ہوگی۔ بلکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اگر تمہارے گھر پر اگر کوئی انسان آوے تو فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اجنبی مرد اور غیر محرم تمہارے گھر کے دروازے پر آوے، اچانک تمہارے گھر پر فون آ جاوے اور پوچھے تمہارے شوہر کہاں ہیں، تمہارا بیٹا کہاں ہے، یا گھر کے دروازے کے باہر آوے، تو قرآن یوں کہتا ہے تم نرمی سے جواب مت دو، چبا چبا کر اپنی آواز کو نرمیلی اور اپنی آواز کو شرمیلی اور اپنی آواز کو پتلی مت بناؤ، چبا چبا کر بات مت کرو، بلکہ تھوڑی سختی کے ساتھ سیدھی سیدھی بات کرو۔ گھر پر نہیں ہے، ابھی کوئی گھر پر نہیں ہے، اس طرح بات کرو۔ قرآن یوں کہتا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر تم نے اپنی بات کو چکنائی سے کی، اپنے بات کو غیر محرم کے سامنے نرم انداز سے کی، باتوں کو چبا چبا کر نرم لہجے میں بات کی، ہو سکتا ہے تمہاری آواز کو سن کر اس کے دل میں تمہارے بارے میں بیماری پیدا ہو جائے، تمہارے بارے میں غلط شہوت پیدا ہو جائے، اس کے دل میں تمہارے بارے میں گناہوں کا خیالات پیدا ہو جائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، صرف نیکی کی سیدھی سیدھی بات کرو۔ قرآن کریم کہاں ہم کو بچا رہا ہے، کن کن چیزوں سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ وہاں سے ہم کو بچا رہا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں کی ذمہ داری ہے جتنا ہو سکے اپنے گھروں میں قرار پکڑے، بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلے۔ سب سے قیمتی شریف عورت یہ ہوتی ہے اپنے گھر میں ہی رہتی ہے، اپنے گھر میں قرار پکڑتی ہیں۔ زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ چلے، یہ اللہ پاک کا قرآن کریم میں حکم ہے۔ پھر میرا اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں جانے کی ضرورت پڑے تو اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو بتا دو اور اپنی بیٹیوں کو بتا دو اور مومنین کی عورتوں کو بتا دو اگر تمہیں گھر سے ضرورت کے لیے باہر نکلنا پڑے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کو اپنے سر پر اپنے سینے پر ڈال دیا کرے، اپنے سینے پر چادر کو ڈالے اور اپنے چہرے پر اپنی چادروں کو ڈالے تاکہ تمہاری عزت کی حفاظت باقی رہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں، ایک جگہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور لڑکے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، دنیاوی زندگی کی ڈیکوریشن ہیں۔ اللہ نے مال کے ساتھ اللہ نے لڑکوں کو بیان کیا ہے، مال کے ساتھ اللہ نے لڑکیوں کو بیان نہیں کیا۔ اس آیت کے ماتحت علامہ زمخشری نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو چھپانا چاہتے ہیں۔ المرأۃ عورۃ، عورت تو چھپانے کی چیز ہے، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت تو چھپانے کی چیز ہے۔ اگر کوئی عورت اگر گھر سے باہر نکلتی ہے، استشرفہ شیطان، شیطان اس عورت کو اچک لیتا ہے۔ جب عورت بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلتی ہیں، بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہیں، برقعے کے بغیر نکلتی ہیں، حجاب کے بغیر نکلتی ہیں، تو شیطان اس کو اچک لیتا ہے۔ محدثین نے اس حدیث کے دو ترجمے لیے ہیں کہ شیطان اب یہ سمجھتا ہے اب تو مجھے موقع مل چکا ہے نوجوان لڑکوں کو اس کی طرف مائل کرنے کا اور لڑکی کو ان کی طرف مائل کرنے کا، اور شیطان کا پکا ارادہ ہوتا ہے کہ بغیر پردے کے باہر نکلی ہے میں اس کو گناہ کے اندر مبتلا کر لوں گا۔ بلکہ شیطان تو یہاں تک کہتا ہے، اگر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ
زمانے کے دو بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، بڑے وقت کے بہت بڑے ولی۔ حسن بصری کے پاس ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، تو گھر پر آ کر دیکھا حسن بصری نہیں ہے۔ پوچھا حسن بصری کہاں ہیں؟ کہ وہ تو سمندر کے کنارے پر گئے ہیں۔ وہاں جب رابعہ بصریہ پہنچی ہیں تو سمندر کے کنارے کے اندر نہیں بلکہ سمندر کے پانی پر مصلی بچھا کر حسن بصری نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کی ولایت کا مقام تھا۔ رابعہ بصریہ نے سوچا کہ حسن بصری نے غلط کام کیا ہے، ہمیں تو امت میں رہنا ہے، امت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو ایسی کرامت ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے ان کی تربیت کے لیے یہ کیا کہ رابعہ بصریہ نے ہوا میں مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ حسن بصری نے دیکھا کہ رابعہ بصریہ میرے اوپر مصلی بچھا کر ہوا میں نماز پڑھ رہی ہیں۔ پھر رابعہ بصریہ نیچے اتر گئی اور فرمایا حسن بصری تمہارا پانی پر مصلی بچھانا اور میرا ہوا پر مصلی بچھانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، پانی میں تو مچھلیاں بھی تیرتی ہیں اور ہوا میں تو مکھیاں بھی اڑتی ہیں، کمال تو یہ ہے ہماری زندگی سنتوں کے مطابق گزرے۔ اتنے بڑے ولی حسن بصری کے بارے میں شیطان نے یوں کہا کہ اگر حسن بصری اور رابعہ بصریہ اگر دونوں قرآن کریم ایک کمرے میں پڑھے تو میں ان دونوں کو گناہوں کی طرف مائل کر دوں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر میرے اللہ نے شیطان کے بارے میں یوں کہا ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تو تمہارا اوپن دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس سے میری بہنوں پردے کی پابندی کرو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ ایک مطلب تو یہ لکھا ہے کہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے گناہوں کی طرف قریب کرنے کا، اور دوسرا مطلب یہ لکھا میرے نبی نے فرمایا، علماء نے مطلب لکھا ہے کہ خود نوجوانوں کو قرآن شیطان کہا کہ نوجوان جن کے دلوں میں گناہوں کی بیماری ہے، جن کے دلوں میں شہوت کی بیماری ہے، جن کے گھروں میں تربیت نہیں ہوئی، آوارہ بھیڑیوں اور کتوں کی طرح بازاروں میں گھومنے والے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ ان عورتوں کی طرف غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ارے میری بیٹیوں، تم تو بننے سنورنے نہیں آئے، تم تو گھروں میں رہنے کے لیے آئے ہو، تم تو رقیہ کی بیٹی ہو، تم تو فاطمۃ الزہرا کی بیٹی ہو، تم تو عائشہ صدیقہ کی بیٹی ہو، تم تو حضرت اسماء کی بیٹی ہو۔ ہم مغربی کلچر کو نہ اپناوے، ہم اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگی کو فالو کرے، اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگی کو فالو کرے، صحابیات کی زندگی کو فالو کرے، مغرب کا کلچر ہمارے گھروں میں نہ آوے۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، یورپ میں جا کے ڈوب جاتا ہے، اور دنیا کی عورتوں کو اعلان کر کے کہتا ہے اے دنیا کی عورتوں، اگر تم نے مغرب کی عورتوں کی طرح یورپ کے کلچر کو اپنا کلچر بنایا اور مغرب کے کلچر کو فالو کیا، تم نے آدھے کپڑے پہن لیے، تم نے بالوں کو کھلا رکھا، تمہارا بھی ڈوبنا مقدر ہے، تمہاری عزت نیلام ہو جائے گی۔ امریکہ میں ایک لڑکی امریکہ کے واشنگٹن بازار میں جا رہی ہے، بالکل پردے میں ملبوس ہیں، ہاتھوں میں دستانے اور پاؤں میں موزے ہیں، اور بازار میں جا رہی ہیں۔ پولیس والوں نے دیکھا کہ کوئی ایک عورت بالکل پردے میں ملبوس جا رہی ہے، اس کی تفتیش کرنی چاہیے۔ امریکہ میں 1963 میں قانون بنا تھا کہ اگر کوئی عورت یا کوئی مرد مکمل پردے میں سڑکوں میں گھوم نہیں سکتا، ہو سکتا ہے وہ کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہو۔ اس عورت کی تفتیش کی، اس نے کہا میں مسلمان خاتون ہوں، میں اپنے چہرے کو کھول نہیں سکتی، اپنے ہاتھوں کو اوپن نہیں کر سکتی، اگر تمہیں مجھے تلاشی لینا ہو تو لیڈیز پولیس کو بلاؤ۔ ان کو گاڑی میں بٹھایا اور تھانے میں لے جایا گیا۔ جب لیڈیز پولیس نے ان کے چہرے کو کھولا، اس عورت کی حیا کو دیکھ کر وہ لیڈیز پولیس اچانک متاثر ہوئی اور رونے لگی اور کہا بہن 1963 کے قانون سے تم کو خارج کر دیا جاتا ہے اور امریکہ کی حکومت نے ان کو کارڈ دیا، جب بھی تم بازار میں چلا کرو اگر کوئی تمہاری تفتیش کرے کارڈ بتا دینا کہ میں 1963 کے قانون سے خارج ہوں، کہ اسلام نے مجھے عزت دی ہے۔ پردے میں اللہ نے اس مسلمانوں عورتوں کو عزت دی ہے۔ خلاد رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی صحابیہ ہیں، ان کا جوان لڑکا اللہ کے راستے میں فوت ہو گیا، بالکل پردے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جوان بیٹا اللہ کے راستے میں تھا، اللہ کے راستے میں فوت ہو گیا۔ بالکل جوان عورت ہیں، پردے میں ملبوس ہیں، چادر اوڑھی ہوئی ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا خلاد تمہارا بیٹا فوت ہوا ہے تب بھی تم پردے کی حالت میں ہو؟ خلاد کا ایمان بنا ہوا تھا،
ان کے دل میں اللہ کا ڈر اترا ہوا تھا، ان کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کی زندگی میں اترا ہوا تھا۔ خلاد نے کہا، اے میرے بھائی، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی۔ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ خوشی کے موقع پر بھی اور غمی کے موقع پر بھی میرا پردہ جا نہیں سکتا۔ ارے میری بہنوں، جب شادی کے ہال میں اور جب کسی جگہ پر پارٹی پلاٹوں میں ہمارے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، رشتہ دار کی شادی ہوتی ہے، ہمارے گھر کی بچیاں، ہمارے گھر کی بڑھیاں، ہمارے گھر کی جوان عورتیں ایسے کپڑے پہن کے پارٹی پلاٹ میں جاتی ہیں، شادی کے ہال میں جاتی ہیں کہ شیطان بھی ہماری شکل کو دیکھ کر شرما جاتا ہے، ہماری بہو کو کاٹا جاتا ہے۔ آنکھوں کے اوپر کے بالوں کو کاٹنا شریعت نے حرام لکھا ہے۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مرد یا عورت اپنے آنکھوں کے بالوں کے اپنے آنکھوں کے اوپر کے بال، جن کو بھو بولتے ہیں، ابرو بولتے ہیں، ان کے بالوں کو کاٹتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ آسمان کے فرشتوں کی لعنت ہے، زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ کتنی جوان جوان لڑکیاں شادی کے موقع پر اور خوشی کے موقع پر بیوٹی پارلر میں جا کر اپنی آنکھوں کے اوپر کے بالوں کو کٹوا دیتی ہیں، ایک نشان بنا دیتی ہے۔ ارے میری بہنوں، ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کیوں تبدیلی کرتے ہیں؟ اللہ نے عورت کو حسین بنایا، ہمیں تو گھر میں رہنے کی چیز بنائی، ہمارے شوہر کی وفادار بنایا۔ میرے نبی نے فرمایا، بہت ساری عورتیں بچپن میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے دانتوں کے بیچ میں جگہ ہوتی ہے، جیسے عمر بڑھتی ہے تو دانتوں کی جگہ بند ہو جاتی ہے۔ دانتوں کی جگہ ہونے کی بنیاد پر دانت خوبصورت لگتے ہیں۔ عورتیں مستقل ہاسپٹلوں میں جا کر اپنے دانتوں کو گھسا کر دو دانتوں کے درمیان کی جگہ کرتی ہیں، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ بہت ساری عورتیں جن کے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، بازار میں بال ملتے ہیں، چاہے وہ سور کے بال ہو، خنزیر کے بال ہو، گدھے کے بال ہو یا مصنوعی کسی عورت کے بال ہو، بازاروں کے بال لگا کر اپنے بالوں سے جوڑتی ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم کی دو قسم کی صنفان من اہل النار، میں نے معراج کے موقع پر میں نے جہنم کی دو قسموں کو دیکھا۔ ایک میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں گایوں کے دم کی طرح ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، ایک جہنم کی وہ قسم کو میں نے دیکھا۔ دوسری قسم میں نے دیکھی، نساء عاریات مائلات ممیلات، میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا کہ کپڑا پہننے کے باوجود بغیر کپڑوں کے دکھے گی، غیر محرم کو اپنی طرف مائل کرے گی، خود بھی مائل ہوگی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا، ان کا سر عربی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح، عربی بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ان کا سر ہوگا۔ پھر فرمایا، ایسی عورتیں جنت کی نہ خوشبو سونگھ سکے گی، نہ جنت میں داخل ہوگی۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح فرمائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جہنم کی پہلی قسم کہ جن کے ہاتھوں میں گایوں کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے، وہ پولیس والے ہیں جو مسلمانوں کو اور انسانوں کو بغیر قصور کے مارتے ہیں، یہ جہنم کی پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ اور دوسری قسم کے بارے میں فرمایا، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بغیر کپڑے کی دکھے گی، رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، جب تمہارے محلے میں ایسی بچیاں دیکھے، تمہارے محلے میں ایسی عورتیں دیکھے کہ کپڑا پہننے کے باوجود بغیر کپڑے کے دکھیں، تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کپڑا پہننے کے باوجود بغیر کپڑے کے کیسے دکھے گی؟ محدثین اس کی بلکہ 3-4 وضاحتیں فرمائی۔ پہلی بات فرمائی، اتنے باریک کپڑے پہنے گی۔ آج ہماری شاپنگ مارکیٹوں میں اور کپڑوں کے بازاروں میں ایسے روزانہ نئے کپڑے آتے ہیں، آستینیں بالکل کھلی رہتی ہیں، ایسے ململ کے کپڑے باریک آتے ہیں کہ بدن کا اندر کا باہر دکھائی دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ایسے باریک کپڑے پہنے گی کہ بدن کا ابھار باہر دکھائی دے گا، نشیب و فراز باہر دکھائی دے گا۔ تو سرکار مدینہ نے فرمایا، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکے گی، جنت میں داخل ہونا تو بڑی بات ہے۔
ارے میری بہنوں، پھر علماء نے مطلب لکھا ہے اتنے فیٹ کپڑے پہنے گی، کپڑے تو پہنے گی مکمل، اتنے تنگ کپڑے پہنے گی اور اتنے باریک کپڑے پہنے گی کہ بدن کا اوپار باہر سے ظاہر ہوگا۔ ایسے کپڑے پہنے کے بازاروں میں جائے گی، مائلاتن، مسلمان غیر مسلم نوجوان لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرے گی، خود بھی مائل ہوگی، مٹک مٹک کے چلے گی۔ مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فتح الملہم میں لکھا ہے کہ مٹک مٹک کے چلے گی، بازاروں کی زینت بنے گی اور اپنے چہرے پر میک اپ لگا کر، اپنے سر کے بالوں کو سنوار کر، اپنے دوپٹوں کو گلے میں ڈال کر، باریک باریک کپڑے پہن کر شادی ہالوں میں داخل ہوگی، بازاروں کی ڈیکوریشن بنے گی۔ ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب ایسی عورت جب بازار میں چلتی ہے، آسمان پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، زمین پھٹنے کو تیار ہو جاتی ہے، سمندر ٹوٹنے کو تیار ہو جاتا ہے اور آسمان زیر و زبر ہو جاتا ہے۔ ارے میری بہنوں، میرے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں جہنم میں داخل ہوگی اور جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کرے گی۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، جب میں نے معراج کا سفر کیا، میں نے عورتوں کو دیکھا، ان کے سر کے بالوں سے ان کو لڑکایا جا رہا ہے۔ جبرائیل کو میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون عورت ہے، اتنا خطرناک جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ارے میری بہنوں، کوئی ہمارا ہاتھ کھینچے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی ہمارا سر کا بال کھینچے کتنا درد ہوتا ہے۔ پوری عورت کو جہنم کے سر کے بالوں کے برابر بالوں سے لٹکایا جائے گا اور نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورتیں ہیں جو بغیر برقعے کے، بغیر حجاب کے بازاروں میں چلتی تھی، بازاروں میں مٹک مٹک کے چلتی تھی، اللہ پاک ان کو عذاب دے رہا ہے۔ اس سے میری بہنوں اللہ کے واسطے پردے کا اہتمام کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ کے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، جو نابینا صحابی تھے، جن کو آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کی دونوں بیویاں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ باہر کھڑی تھیں۔ آپ نے کہا عائشہ اور حفصہ احتجبا منہ، تم دونوں اس سے پردہ کرو۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تو پردہ کیوں کرے، یہ تو ہم کو دیکھتے نہیں ہیں، وہ تو آنکھوں سے نابینا ہیں۔ تو میرے نبی نے اپنی دونوں بیویوں کو ڈانٹا اور تربیت فرما کر یوں فرمایا کہ تم وہ اندھے ہیں، تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو تاکید فرمائی ہے۔ میری بہنوں، زندگی میں پردہ کرو۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ ان کے گھر پر موجود ہیں۔ جبرائیل امین قرآن کریم کی وحی کو لے کر آئے۔ جبرائیل امین آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم کی وحی کو لے کر 24,000 مرتبہ آئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب قرآن کریم کی وحی کو لے کر آئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے بغیر اجازت کے چلے گئے۔ جبرائیل امین جب بھی جاتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ کے جاتے تھے، یا رسول اللہ، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اس بار بغیر پوچھے چلے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں ڈر ہوا کہ جبرائیل نے مجھ سے اجازت کیوں نہ لی۔ جب دوبارہ جبرائیل امین آئے تو آپ نے پوچھا، جبرائیل جب تم پہلی مرتبہ آئے تھے قرآن کریم کی وحی لے کر، تم مجھے بغیر پوچھے کیوں چلے گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کی بیوی خدیجہ کے سر کے اوپر سے دوپٹہ تھوڑا سا لڑک گیا تھا، اس کی بنیاد پر ان کے بال دکھ رہے تھے۔ جہاں عورت کے بال دکھتے ہیں وہ آسمان کے فرشتے ان کے پاس نہیں رہتے، نبی کی بیوی ہیں، نبی کی موجودگی میں جبرائیل چلے گئے۔ ارے میری بہنوں، ہم تو 24 گھنٹے بال کھلے کر کے بازاروں میں گم رہی ہیں، گھروں میں گم رہی ہے، محلوں میں گم رہی ہے۔ ایمان کمزور ہو چکا ہے، عمل کمزور ہو چکا ہے، گناہوں کی زمین بن چکی ہے، زمینیں رو رہی ہیں، آسمان بھی رو رہا ہے، سمندر بھی رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تکلیف ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ، دنیا سے جانے کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ اپنی خادمہ کو فرمایا میرا جوڑا لا دو، غسل کر کے کپڑے کو پہن لیا، پھر کہا میرا انتقال ہو جاوے مجھے دوبارہ غسل مت دینا۔ پھر نصیحت فرمائی ان تدفن لیلاً، مجھے رات کے وقت دفن کرنا،
مجھے دین کے وقت دفن مت کرنا۔ ان کی خادمہ نے پوچھا کیوں فاطمہ؟ حضرت فاطمہ نے کہا میری بہن، آج تک مدینہ منورہ کے کسی صحابی نے مرے بدن کو نہیں دیکھا کہ فاطمہ کا قد چھوٹا تھا یا فاطمہ کا قد بڑا تھا، کہ فاطمہ لمبی تھی یا فاطمہ کا قد تھوڑا کم تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو دیکھے۔ یہ میرے نبی کی تربیت تھی۔ 24 سال کی نوجوان بچی اللہ کی پیاری ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا تربیت فرمائی۔ صحابہ کی مجلس چل لگی ہے، آپ نے صحابہ کرام کو پوچھا میرے صحابہ بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو صحابہ نے الگ الگ باتیں بتائی۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی عورت صدقہ کرنے والی ہو، عورت زکوٰۃ دینے والی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا یہ تو عورت پر فرض ہے زکوٰۃ کا دینا، تو نماز کا پڑھنا، تو عورت کی سب سے بڑی خوبی بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چپ کے اپنے گھر پر چلے گئے اور جا کر اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کو پوچھا ارے فاطمہ بتاؤ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں یہ بات چل رہی ہے، عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے نبی کی بیٹی ہے، ماں خدیجہ تھی تو بیٹی فاطمہ بنی۔ بیٹی فاطمہ دیندار تھی، بیٹے حسن حسین بلے جو کربلا کی سرزمین پر حضرت حسین اپنے سر کو تن سے جدا کروا دیا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ماں دیندار ہوتی ہے، اولاد دیندار بنتی ہے۔ ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، اولاد متقی بنتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، ماں نماز کی پابند ہوتی ہے، ماں راتوں کو رونے والی ہوتی ہے، وہی ماں اگر اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا دی بلکہ ماں بچے کو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی دینداری کا اثر، ماں کے تقوی کا اثر اور ماں کی نیکی کا اثر اولاد کے دل میں منتقل ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر ماں دیندار نہیں ہے، ماں بھی واٹس ایپ کی عادی ہے، فیس بک کی عادی ہے، کارٹونوں کی سیریلوں کی دیکھنے کی عادی ہے، اور ماں بے نمازی ہے، بغیر پردے کے بازاروں میں گھومنے والی ہے، اور ماں چیٹنگ کرنے والی ہے، ایسی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی ماں اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلاتی بلکہ دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کے گندے خیالات اور ماں کی برائیاں اولاد کے دل کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ میرے نبی کی بیٹی نے فرمایا میرے ابا کو جا کر بتا دو عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے عورت نے زندگی ایسے گزاری ہو کہ عورت کی نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہو، زندگی ایسی گزاری ہو کہ کسی غیر محرم پر عورت کی نظر نہ پڑی ہو۔ اور آگے کی بات بڑی عجیب فرمائی، ایسی گھر کی کوٹھری میں زندگی گزاری ہو کہ کسی غیر محرم کی نظر بھی عورت پر نہ پڑی ہو۔ ارے میری بہنوں، کیا فاطمہ نے جملہ کہا؟ جب یہ بات میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سامنے آئی تو میرے نبی مارے خوشی کے آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا اور آپ نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، ارے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دین سکھایا تھا، دنیا نہیں سکھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں ہے، گھر میں کھانے کا فاقہ ہے، گھر میں کچھ نہیں۔ علی نے کہا فاطمہ ابو کے پاس جاؤ، ابو کے پاس کوئی خادم آیا ہوگا۔ فاطمہ مشک اٹھاتے اٹھاتے فاطمہ کے بدن پر نشانات پڑ گئے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ پانی کھینچتے کھینچتے سینے میں تکلیف ہو چکی ہے، ابا کے پاس بہت سارے خادم آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ پہنچی ہے، حضور نے پوچھا فاطمہ کیوں آئی ہو؟ حضرت فاطمہ نے اپنی ضرورت بتائی، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے سرکار کو میری بیٹی فاطمہ سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ نے کہا میری بیٹی، آپ نے عجیب بات بتائی، حضور سمجھ گئے میری بیٹی کے دل میں تھوڑی سی دنیا آئی ہے، حالانکہ دنیا کی محبت نہیں تھی، دنیا کی ضرورت تھی۔ کہا بیٹا اگر تم کہو تو میرے 5 بکریاں ہیں، میں آپ کو 5 بکریاں دوں یا 5 کلمات دوں؟ حضرت فاطمہ سمجھ گئی میرے ابا دنیا دینا نہیں چاہتے، زندگی قناعت پر گزارنے کا سبق دینا چاہتے ہیں۔ ابا جان مجھے 5 کلمات دے دو۔ کہا بیٹا فاطمہ کہ 5 کلمات پڑھ لے، یا اول الاولین
یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم الراحمین۔ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، یہ 5 کلمات تو پڑھ لے، اللہ سے دعا کر۔ یہ 5 کلمات بکریوں سے بھی افضل ہیں۔ جب ایک گھر پر پہنچی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بھوکے تھے، پریشان تھے کہ فاطمہ کچھ لے کر آئے گی، کہ فاطمہ کیا لے کر آئی ہو؟ کہ دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کر آئی ہو، دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کر آئی ہو۔ حضرت علی نے فرمایا میری بیوی فاطمہ، آج کا دن تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی دن ہے۔ داماد ہو تو دیندار ہو، دادا خالی میری بہنوں ایجوکیٹڈ داماد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایجوکیٹڈ تو ہو لیکن دیندار ہو، دیندار انجینئر ہو، دیندار ڈاکٹر ہو، عالم دین ہو، مفتی ہو، حافظ قرآن ہو، دیندار ٹیچر ہو۔ جب گھروں میں دین ہوگا، اپنی بیٹی ایسے داماد کے گھر میں خوش رہے گی۔ حسن بصری کو کسی نے پوچھا، حضرت میری بیٹی کے بہت سارے رشتے آئے ہیں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ کہاں تلاش کروں؟ حسن بصری نے کیا جواب دیا ہے کہ سن، تو اپنی بیٹی کو دیندار کے گھر میں بھیجنا، اگر اس کو تیری بیٹی پسند آ گئی تو بہت اچھا، اگر تیری بیٹی اگر اس کو پسند نہیں آئی تو دیندار ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، تیری بیٹی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ دینداری کی بنیاد پر ارے میری بہنوں زندگی میں دین کو داخل کرو، گھروں میں نماز کی پابندی کرو، اعمال کی محنت کرو، گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو جائے، اور چچا کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، خالہ کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی انسان کسی عورت کے گھر میں اکیلے پن میں داخل نہ ہوئے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، دیور کا دیور تو موت ہے، الحم والموت، دیور تو موت ہیں، کہ دیور سے پردہ کرنا فرض ہے، سسر سے پردہ نہیں ہے، لیکن نوجوان سسر ہیں تو عورت احتیاط کے طور پر پردہ کرے۔ جیڑ سے پردہ ہے، دیور سے پردہ ہے، چچا کے لڑکے سے پردہ ہے، ماموں کے لڑکے سے پردہ ہے، پھوپھی کے لڑکے سے پردہ ہے۔ ہم ان سے ہنسی مذاق نہ کرے، ان سے مصافحہ نہ کرے۔ ہمارا بھائی چچا کا بیٹا ہے، غیر محرم ہے، ماموں کا لڑکا ہے، غیر محرم ہے۔ شریعت ہم کو سکھلائی ہے، ہم شریعت کو فالو کریں۔ ارے میری بہنوں، میرے نبی نے فرمایا وہ انسان تو دیوس ہیں، اس کے گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے نہ مرد کو پتہ ہے۔ اپنے گھر میں دین کو داخل کرو اور اپنے شوہروں کی خدمت کرو، اپنے شوہر کی رضامندی والے کام کرو، گھر میں پاک صاف رہو، صاف ستھرے رہو۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے معراج میں ایک عورت کو دیکھا، اس کو زبان کے ذریعے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پورا وزن اس کا زبان کے اوپر ہے، زبان کے ذریعے اس کو لٹکایا گیا ہے۔ اگر کوئی ہماری زبان کھینچے کتنی تکلیف پڑتی ہے، زبان کے ذریعے اس کو لٹکایا گیا ہے۔ جبرائیل کو پوچھا جبرائیل کون سا گناہ ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی، اپنے شوہر کو ڈستی تھی۔ ارے میری بہنوں، ہماری ذمہ داری اپنے شوہر کو راحت دینا، شوہر کو راحت دینا۔ اللہ کے نبی نے عید کے موقع پر خطبہ دیا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ خوب دیا کرو۔ میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ سلیم حضرت انس کی والدہ نے پوچھا لیما یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے گناہوں کی بنیاد پر آپ نے عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا 2 گناہ عورتوں میں سب سے زیادہ ہیں، نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی جہنم میں جائے گی، رمضان کے روزہ رکھنے کے باوجود بھی جہنم میں جاوے گی۔ نمبر ایک تکثرن اللعنہ، عورتیں غیبتیں بہت کرتی ہیں، لعن طعن بہت کرتی ہیں۔ کبھی شوہر کو لعنت کی، گھر میں کچھ لائے نہیں، شادی کا موقع ہے، بیٹی کی پیسوں کی ضرورت ہے، بیٹے کے کپڑے لانے ہیں، لڑکی کو موبائل دے دو، لڑکا جوان ہو چکا، شوہر کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں میرے بیٹے کو نقصان کرے گی، لیکن عورت کے 2 آنسو شوہر کو مجبور کرتے ہیں۔ پیسہ نہیں ہوتا، سود میں ہاتھ ڈال کر اپنی بیوی کے چونچلے کو پورا کرتا ہے۔ فرمایا شوہر کو ڈسنے والی، پڑوسی کو
تکلیف پہنچانے والی اور دیرانی جیٹھانی کو تکلیف پہنچاتی ہیں، جیٹھانی دیرانی کو تکلیف پہنچاتی ہیں، سانس اپنی بہو کو تکلیف پہنچاتی ہیں، بہو سانس کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ ہمارا گھر جہنم کدا بن چکا ہے۔ ارے میری بہنوں، میرے نبی نے فرمایا لعن تعن کرنے والی، غیبتیں کرنے والی، بہو نے اپنی سانس کی غیبت محلے میں کی، سانس نے اپنی بہو کی غیبت محلے میں کی، دیرانی نے جیٹھانی کی غیبت اپنے محلے میں کی، اور بہن نے بابی کی غیبت اپنے محلے میں کی۔ فرمایا ایسی عورتیں جہنم میں جائے گی۔ پھر فرمایا تکفرن العشیر، اپنے شوہر کی نافرمان عورت۔ تمہارا شوہر سردی کے موسم میں آٹو چلا کر گھر پر آتا ہے، کبھی تو جمال پور، کبھی تو کالو پور، خطرناک تپتی ہوئی ریت میں تمہارا شوہر آٹو چلاتا ہو، گیریج میں کام کرتا ہو، بزنس کرتا ہو، گھر ایک محبت سے گھر پر آوے، مجھے اپنی بیوی کو دیکھ کر سکون ملے گا۔ گھر پر آتے ہی بیوی جھگڑا شروع کر دے، اپنا چہرہ بگاڑ دے، اس کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کے بڑے صحابی، دور سفر میں گئے تھے، لڑکا بیمار تھا، بیماری کی حالت میں سفر میں گئے تھے، واپس آنے کے دن لڑکے کا انتقال ہو گیا، مغرب کے پہلے گھر پر آئے، بچے کا انتقال ہو گیا۔ ابو طلحہ کی بیوی نے لڑکے پر کپڑا ڈال دیا اور ابو طلحہ نے پوچھا کہ بیوی جان بیٹا کیسا ہے؟ کہا ہدا کا ترجمہ ہوتا ہے سکون ہے، حالانکہ لڑکا دنیا سے جا چکا تھا۔ ارے میری بہنوں، جس کے گھر میں بیٹا انتقال ہو چکا ہو، شوہر گھر پر آوے، ابو طلحہ کی بیوی نے ابو طلحہ کا استقبال کیا، ابو طلحہ کا استقبال کیا، اچھے چہرے سے استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد ان کو کھانا کھلایا، ان کو پانی پلایا، رات میں ملاقات کی۔ جب فجر کی نماز کے پڑھنے کے ابو طلحہ جب گھر سے نکلے، اس وقت تک کہا ابو طلحہ اللہ نے اگر کسی کو امانت دی ہو اور اللہ امانت کو لے لیوے تو کیا اللہ کے لیے جائز ہے؟ کہا بالکل جائز ہے، تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے کہ آپ کے بیٹے کا رات کو انتقال ہو چکا تھا۔ ابو طلحہ تعجب میں پڑ گئے، ان کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ بیوی تو کیا بات کرتی ہے، میرا بیٹا انتقال ہو گیا، تو نے میرا استقبال کیا، تو نے مجھے کھانا کھلایا، تو نے مجھے پانی پلایا، یہاں تک کہ تو نے میرے سے ملاقات کی کہ میں کیا کرتی، مجھے معلوم تھا آپ دور سفر سے آئے ہیں، اگر میں کہتی کہ بیٹے کا انتقال ہو چکا آپ کی تھکن ختم نہ ہوتی، آپ کو رات بھر نیند نہ آتی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنے کے بجائے سیدھے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے مسجد نبوی میں۔ یا رسول اللہ، آج میرے گھر پر یہ معاملہ ہوا، تو میرے نبی نے پوچھا، بخاری شریف میں روایت ہے، میرے نبی نے پوچھا حل عرست اللیلۃ، کیا تم نے اپنی بیوی سے ملاقات بھی کی؟ کہ نعم یا رسول اللہ۔ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات میں برکت دے، اللہ آپ کے بیٹے کو حافظ قرآن عطا فرمائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یا ایک بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسی دعا یہ فرمائی، اللہ تیرے بیٹے کو، اللہ تمہیں اس ملاقات میں وہ بیٹا دے جو حافظ قرآن ہو۔ میرے نبی کی نگاہ میں حافظ قرآن کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اللہ نے بیٹا دیا، وہ بیٹا حافظ قرآن بنا، اور اس بیٹے کے اللہ نے 8 بیٹے دیے، 8 کے 8 حافظ قرآن بنے۔ یہاں تک تو بخاری شریف کی روایت، لیکن محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کے اچھے سلوک کی کرنے کی بنیاد پر 300 سال تک ان کی نسل میں اللہ محدثین کو پیدا کرتا رہا، اللہ مفسرین کو پیدا کرتا رہا، اللہ مبلغین کو پیدا کرتا رہا۔ بڑے بڑے علماء کی جماعتیں اور بڑے بڑے محدثین کی جماعتیں ان کے گھروں سے اللہ نے 300 سال تک پیدا فرمائی۔ اس لیے میری بہنوں، ہماری ذمہ داری، عورت فرد، مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے عورت بن جاوے پورا معاشرہ بن جاوے، عورت جب بگڑ جاوے تو مردوں سے آگے نکل جاوے۔ اگر مرد کودال لے کر بھی گھر کو گرانا چاہے گھر نہیں گرا سکتا، اگر عورت سوئی کو لے کر گھر کو گرانا چاہے تو گھر کو گرا سکتی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی زندگی کو اچھی بناؤ، نیک بناؤ، اپنے گھروں میں دن کا ماحول پیدا کرو۔ یہ تمام کی تمام شکلیں پیدا کرنے کا سب سے بڑا سبب گھروں کی تعلیم ہے۔ اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو، ہمارے گھر میں فضائل کی تعلیم ہو، ہمارے گھر کے بچوں کو لے کر، شوہروں کو لے کر مستقل وقت فارغ کر کے آدھا گھنٹہ گھروں میں تعلیم ہو 6 صفات کے مذاکروں کے ساتھ۔ مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے گھروں کی تعلیم کی برکت سے ہمارے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، ہماری زندگی میں عمل کا شوق پیدا ہوگا،
اور 6 صفات کے مذاکرے سے ہمارے بچوں کا مزاج دعوت والا بنے گا۔ آگے فرمایا اگر ہم نے ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے شروع نہ کیے اور قرآن کریم کی تلاوت ہمارے گھروں میں نہ ہوئی، ہم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی، ہمارے بچے آوارہ ہو جائیں گے، ہماری بچیاں دوپٹے سے باہر نکل جاوے گی۔ اور آگے یوں فرمایا اگر ہم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے شروع نہ کیے تو ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے میری بہنوں گھروں میں تعلیم کا حلقہ زندہ کرو۔ کب سے حسینی پارک میں کام شروع ہیں، ابھی تک ہماری عورتیں وہی 45 وہی 40 محنت کر کے اپنے حلقے کو مضبوط کرے۔ ہمارے گھر کی ساری عورتیں اس دن اپنے کام کاج کو پیچھے کر کے ہمارا جو تعلیم کا دین ہے پابندی سے ہفتہ واری تعلیم کو مضبوط کرے اور اپنے گھروں کی تعلیم کو مضبوط کرے۔ ہفتہ واری تعلیم کی برکت سے گھروں میں تعلیم کا مزاج بنے گا، ہمارے بچے دیندار بنیں گے۔ اپنے مکتب میں اپنے بچوں کو بھیجے اور اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجے اور خود بھی آپ اللہ کے راستے میں جاوے۔ 15 شعبان سے جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی، کتنی جماعتیں چلے کی 4 مہینوں کی بنے گی اور ہماری یہاں کی 4 مہینے کی جماعت بن رہی ہے۔ الحمدللہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر اپنے بیٹوں کو دیندار نوجوان بنانا چاہتے ہو اور اپنے شوہروں کو دیندار شوہر بنانا چاہتی ہو، آپ کی ذمہ داری ہے ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی برکت سے آپ پر جو گھر میں ٹھنڈی ٹھنڈی آہے آئے گی، نرم گرم حالات آئیں گے، اللہ آپ کے صبر کرنے پر جنت میں وہ مقام دے گا کبھی آپ تصور نہیں کر سکتی۔ اب ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ اگر شوہر کو عذر بتاوے آپ ان کو ہمت دو، آپ اللہ کے راستے میں چلی جاؤ، اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، آپ گھر کی فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے ہم کو کھلایا، اللہ نے ہم کو پلایا۔ میری بہنوں 15 شعبان سے جماعت اللہ کے راستے میں جائے گی اور ابھی آپ کی جماعت بھی بن رہی ہے 4 مہینوں کی، اس میں محنت کر کے مکمل جماعت کو جلدی سے نکالے۔ انشاءاللہ اگر آپ کا تھوڑا تعاون ہو گیا، آپ کی دعائیں ہو گئی تو جماعت اللہ کے راستے میں نکل جائے گی۔ ہر مسجد کی جماعتیں بنے گی، آپ کے جوان لڑکوں کو بھیجے، آپ کے شوہروں کو بھیجے اور میری بہنوں آج سے ارادہ کر کے جاؤ، گھروں میں اعمال زندہ کرنے ہیں۔ کم سے کم روزانہ قرآن کریم کا 1 پارہ، فجر کے بعد سورہ یاسین، مغربات تبارک الذی، الف لام میم، سجدہ، سورۃ الواقعہ، یہ 4 معمول تو حدیث سے ہیں، آدھا پارہ پونا پارہ اللہ جتنی توفیق دے روزانہ کرے، پابندی سے نمازوں کی پابندی کرے، 3 تسبیحات کی پابندی کرے، اور جو میرے معاشرے کی لائن کی جتنی ساری باتیں کی، یہ ساری باتیں قابو میں آئے گی ایمان کے بننے کی بنیاد پر۔ ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے اور اخلاق بنیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پروردگار عالم ہم تمام کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، ساری زندگی ہم نے گناہوں میں گزاری ہے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمیں نیک بنا دے، صالح بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ یا اللہ دین کے داعی بنا دے، دین کے عالم بردار بنا دے، ہماری خلوت پاک بنا دے، ہماری جلوت پاک بنا دے، ہمارے بدن کے سارے اعضاء دین کی محنت میں لگا دے۔ یا اللہ ہماری مستورات کو پردے کا پابند بنا دے، نظروں کو صحیح فرما دے، غلط چیٹنگوں سے حفاظت فرما دے، شوہروں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، بچوں کو نیک بنا دے۔ بچوں کی دینی تربیت کے ذمہ دار ماں باپ ہے، ہم تمام کو بہترین تربیت کرنے والا بنا دے۔ ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ فرما دے، اللہ کے دین کے مرد ہمارے بچوں میں، ہمارے گھر کے ہر فرد میں زندہ فرما دے، جماعتوں کا نکلنا آسان فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔